اللہ استغفر اللہ سلطنت کے لیے گئے، سیاست کے لیے گئے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، 2 شہزادے تھے۔ اب وہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں اور مثالیں بھی دے رہا ہوں، نام لے کے مثالیں دے رہا ہوں، بار بار صفائیاں نہیں دوں گا، میں صفائی دے چکا، لیکن میں اب نام لے کے مثال دے رہا ہوں۔ ابھی دور حاضر میں ہمارے یعنی چونکہ بات ہو رہی ہے نا کہ یہ سیاست تھی، سلطنت تھی، یہ دنیا داری تھی، تو مثالیں دنیا داروں سے دے رہا ہوں۔ جیسے علامہ یاسر صاحب فرما رہے تھے، خواہش تو یہی تھی کہ اس وقت تک دعا ہو جائے گی، لیکن میں ان الفاظ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ جن کا ذکر کرنے اور سننے ہم آئے بیٹھے ہیں، انہوں نے میرے اور آپ کے لیے یزید کے لشکر کی تعداد نہیں دیکھی، انہوں نے میرے آپ کے لیے موسم نہیں دیکھا، انہوں نے میرے آپ کے لیے بھوک نہیں دیکھی، پیاس نہیں دیکھی، کربلا کا سفر نہیں دیکھا، اکبر نہیں دیکھا، اصغر نہیں دیکھا، قاسم نہیں دیکھا۔ تو جس نے میرے آپ کے لیے اکبر اور اصغر بھی نہیں دیکھا، ان کا ذکر سنتے کرتے دیکھتے ہوئے ہم گھڑیاں دیکھیں، بنتی نہیں ہے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور یہ سعادت ہے، بخت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ گفتگو 10 منٹ ہوگی، 15 منٹ ہوگی، جتنا نصیب ہوگا اتنی ہوگی، جو منظور ہوگا وہ ہوگی، جتنی دیر میں اور آپ بیٹھیں گے۔ چونکہ ذکر حسین کا ہو رہا ہے، ابھی کچھوچا شریف والوں کے حوالے سے ساجد رضوی بتا رہا تھا، بڑے وہی ہیں جو انہوں نے کہا وہی ٹھیک ہے، لیکن اس نعرے میں تھوڑا سا اپنی طرف سے حاضری لگا رہا ہوں کہ جب یہ نعرہ لگائیں کربلا کا شاہ حسین، تو کہیں یا حسین واہ حسین۔ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے۔ دیکھیں نا، حسین نے جو کردار دکھایا ہے وہ واہ حسین والا ہے، وہ واہ حسین والا، کیا کہنے، آہا سبحان اللہ، یہ بات ہے، توجہ ہے۔ بس اب گفتگو کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں، اور سورہ آل عمران ہے، اور آیت مبارکہ نمبر 52 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں سے یہ بات کی، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ، اور ترجمہ اعلیٰ حضرت کا، سمجھو، تنظیم بلبل باغ رضا ہے نا، ہاں جی، اس لیے اعلیٰ حضرت والا ترجمہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا، محسوس کیا کہ یہ تو ابھی اپنے کفر پر ہی ہیں، تو انہوں نے کہا قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف، یعنی راستہ اللہ کا ہے، اور اس اللہ کے راستے میں اب کون مددگار ہوگا؟ تو قَالَ الْحَوَارِيُّونَ، وہ جو حواری تھے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم اللہ کے اس دین میں، اس کام میں آپ کی مدد کریں گے۔ پھر کہا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم اللہ پر ایمان۔ اب یہ جو انہوں نے کہا نا آمنا باللہ، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے شہادت دی، گواہی دی کہ ہم ایمان لے آئے۔ اب یہاں ایمان تو وہ لے آئے، لیکن یہ جو اگلی بات ہے، ایمان وہ لے آئے، یہ جو اگلی بات ہے یہ ایمان کی ہے، یہ اس ایمان کی ہے جو میں نے اور آپ نے رکھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ ایمان وہ کس پر لے آئے؟ اللہ پر۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے دین میں مددگار ہیں، اور کیا کہا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور کہا واشہد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، انہوں نے کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اب آپ ہمارے ایمان لانے پر گواہ ہو جائیں، آپ ہمارے ایمان لانے پر۔ بس عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، پتہ یہ چلا کہ ایمان لانا تو اہم ہوتا ہے، ایمان لانا پڑتا ہے،
ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد اس بات کا ایمان ہونا چاہیے کہ میری گواہی پر جب تک زبان رسالت کی گواہی نہیں آئے گی یہ گواہی قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ میں نے کہا میں تو گواہی دے رہا ہوں، میں نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، لیکن یا رسول اللہ، انہوں نے اپنے نبی اپنے رسول کو کہا یا رسول اللہ یہ جو میں نے گواہی دی ہے نا اس پر آپ بھی گواہی دیں کہ میں نے گواہی دی ہے، کیونکہ میری گواہی تب قبول ہوگی جب آپ گواہی دیں گے، اور جس نبی کے ہم امتی ہیں ہر امتی کی گواہی اس کا نبی اس کا رسول دے گا تو قبول ہوگی۔ ہر نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا اور اس امت کی گواہی پھر قبول ہو جائے گی، اور جس نبی کے میں اور آپ امتی ہیں وہ انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے، اور رب نے فرمایا پھر وہ کیسا منظر ہوگا، کیا وہ دن ہوگا کہ جس دن سب گواہی دینے والے آئیں گے اور ان تمام گواہوں کے اوپر پھر گواہ محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، لیکن جو عنوان ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ عقیدے کی بات تھی۔ عنوان یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کر کے انہوں نے کہا رب بنا، اب وہ اپنے رب سے مخاطب ہوئے اور کہا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، کس پر؟ بما انزلتا، اے ہمارے رب جو کچھ بھی تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لے آئے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع بھی کر لی۔ ایمان بھی تجھ پر بھی ایمان لے آئے، جو تو نے نازل کیا اس پر بھی ایمان لے آئے، اور صرف ایمان نہیں لے آئے، واتبعنا الرسول، اس رسول کی اتباع بھی کر لی۔ اب جب یہ سارا معاملہ کر لیا، اب وہ جو میں عنوان ہے وہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تمہید ہو گئی، اب میں آپ کو عنوان بتا رہا ہوں کہ آج کی اس یہ جو گفتگو ہے اس کا عنوان کیا ہے۔ یہ سارا معاملہ کرنے کے بعد رب پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ کے رسول کو اپنے ایمان پر گواہ بنا لیا ہے، اللہ کی طرف سے جو کچھ کلام نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آئے ہیں، رسول کی اتباع کر لی ہے، اور پھر رب سے دعا کر رہے ہیں فاکتبنا، اے ہمارے رب اب تو ہمیں لکھ لے مع الشاہدین، اے ہمارے رب اب تو ہمیں گواہی دینے والوں میں شمار کر لے۔ تو عنوان یہ بنا کہ شمار اور کردار کا تعلق ہوتا ہے، شمار اور کردار کا، انسان اسی طبقے میں شمار ہوتا ہے جس طبقے کا اس کا کردار ہوتا ہے، توجہ ہے، جس طبقے کا اس کا کردار ہوگا وہ اسی طبقے میں شمار ہوگا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ کردار اور ہو اور شمار کہیں، لیکن سادہ سی بات ہے، میں آپ کو مثالوں سے بات سمجھا دیتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی فرعون والی گزارے اور خاتمہ موسیٰ والا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری زندگی کرتوت نمرود والے کرے اور انجام ابراہیم والا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے قرآن نے بتائی بھی، قرآن نے کہا دن اور رات برابر نہیں ہوتے، دن اور رات برابر، دیکھنے والے اور اندھے برابر، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، یہ رب نے بتایا نا، دن اور رات برابر نہیں ہے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، اندھے اور دیکھنے والے برابر، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، موسیٰ اور فرعون برابر، ابراہیم اور نمرود برابر، حسین اور یزید برابر ہو نہیں سکتے، دونوں کا کردار اور ہے تو دونوں شمار بھی اور طرح ہو گئے، لیکن یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جیسا کردار ہوگا ویسا شمار ہوگا۔ اب سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھ کے اپنی گفتگو کو، عنوان کو مزید کھولتے ہیں۔ رب نے وہاں فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک سودا کیا، اور وہ سودا ایسا ہے جو انہیں کرنا نہیں چاہیے تھا، سودا ایسا ہے جو انہیں کرنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ رب نے کہا وَلَا تَشْتَرُوا
بے آیاتی ثمنن قلیلا، کہ میری آیتوں کو ایسے چند ٹکوں کے عوض بیچنا نہیں، کا ثمنن قلیلا، تھوڑے پیسے ملیں، تھوڑے پیسے میں ثمنن قلیل، تھوڑے پیسے ملیں تو میری آیتیں نہیں بیچنی۔ اچھا مولا اگر پیسے تھوڑے زیادہ مل جائیں، توجہ ہے، تھوڑے زیادہ مل جائیں، حکمرانی مل جائے، جی کوئی مسند مل جائے، سلطنت مل جائے، اور یہاں اس بات کو میں مزید واضح کر دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ یہ جو یزید کی حکمرانی ہے جس کے لیے اس نے یہ دین بیچا، یہ جو حکمرانی ہے اس کا عرصہ کتنا ہے؟ 3 سال۔ کتنا؟ 3 سال۔ جب سے دنیا بنی تب سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ مسند اقتدار پر بیٹھے ہیں، بیٹھیں گے، ان تمام لوگوں کے اقتدار کا زمانہ ملا کر ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور وہ ایک لمحہ جس لمحے میرے مولا حسین رسول اللہ کے کندھے پہ بیٹھے وہ ایک پلڑے میں رکھا جائے، خدا کی عزت اور اس کی جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تمام اقتدار پہ بیٹھنے والے ان لوگوں کے پلڑوں سے بھاری پلڑا میرے حسین کا ہے۔ اور حسین ایک لمحہ تو نہیں بیٹھا، حسین تو سال ہا سال بیٹھا ہے، اور صرف کندھوں پہ تو نہیں بیٹھا، حسین تو سینے پر بھی بیٹھا ہے، حسین تو گود میں بھی بیٹھا ہے، اور حسین کو میرے رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ جنتی نوجوانوں کا، میرے حسین کو سرکار نے چوما بھی ہے، میرے حسین کو سرکار نے چوسا بھی ہے، اور میرے حسین کو سرکار نے سونگا بھی ہے۔ تو رب نے کیا کہا؟ میری آیتوں کو ایسے ٹکے ٹوکری چند ٹکوں پہ بیچ نہیں دینا، سمنن، تھوڑے پیسے مل جائیں پھر نہیں بیچنا۔ اچھا پیسے زیادہ مل جائیں تو اس کا جواب بھی قرآن نے دیا، قرآن نے کہا قل، اے محبوب آپ فرما دیں، اے محبوب آپ کیوں فرما دیں؟ اس لیے کیونکہ جو دنیا جس کے بارے میں بتانا ہے آپ کو اس دنیا کی مختاری دے دی ہے، آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے نا، آپ کو دنیا اور آخرت کا والی بنایا ہے، اور پھر یہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ ساری نعمتیں آپ کے ذریعے سے لیتے ہیں نا۔ آپ نے بتا رکھا ہے دینے والا وہ ہے، بانٹنے والا میں محمد خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی، جو وہاں پہ ہو جو یہاں نہیں تو۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا؟ متاع الدنیا قلیل، کہ ساری دنیا کی ساری نعمتیں کٹھی کر لو، کتنی ہیں؟ تھوڑی سی ہیں۔ ساری دنیا کی، پوری دنیا کی متاع، صرف 3 سال والی حکمرانی نہیں، توجہ ہے، صرف 3 سال والی حکمرانی نہیں، دنیا کی ساری متاع اکٹھی کر لو تو بنے گا کیا؟ قلیل۔ اور یہ جو قلیل ملے تو میری آیت نہیں بیچنا، یہ قلیل ملے تو میری آیت نہیں بیچنا۔ اور جس نے بیچ دی تو قرآن کہتا ہے اگر بیچ دی، اور یہ مضمون متعدد جگہ پر بیان ہوا ہے، میں صرف ایک جگہ بتا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ قرآن نے کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ ہدایت بیچ دی اور گمراہی خرید لی، ہدایت بیچ دی اور گمراہی، یہی موضوع ایک اور جگہ قرآن نے بتایا تو وہاں کہا جنہوں نے دنیا خرید لی اور آخرت بیچ دی۔ پھر اللہ نے نتیجہ بھی بتایا، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو سودا انہوں نے کر لیا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، خود خریدا، انہوں نے کیا کیا؟ خود خریدا، اپنے ہاتھوں سے خود خریدا، کیا؟ گمراہی، اور بیچا کیا؟ ہدایت۔ تو پھر ہوا کیا؟ فما ربحت تجارتہم، نتیجہ یہ نکلا کہ جو تجارت کی ہے نا اس کا فائدہ کچھ بھی کوئی نہیں ہوا۔
نتیجہ کوئی نہیں نکلا. کیا ہوا؟ دیکھو نتیجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نتیجہ یہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے. کتنے؟ آج 1400 سال بعد بیٹھ کر میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی فتوے سے ایک جملہ سنا دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ کوئی بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے، جیسے ابھی علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یزید کے بارے میں ایسی ویسی بات نہیں کرنی چاہیے، اس کو فاسق و فاجر نہیں کہنا چاہیے، اور جناب والا وہ تو ایسا تھا اور ویسا تھا. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جو اس کے ملعون اعمال کو فسق و فجور نہ جانتا ہو وہ بھی ملعون ہے. توجہ ہے؟ یعنی وہ جو ملعون ہے وہ تو ہے. اور 1400 سال ہو گئے، وہ تب بھی لعنتی تھا، آج بھی اور رہے گا. اور جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا. بس یہ بات ہے. تو دیکھیں ملا نتیجہ کیا نکلا. یعنی جس کے لیے یہ ساری تگودو کی تھی تو نتیجہ کیا نکلا؟ فما ربحت تجارتہم. نتیجہ نکلا ہی کچھ نہیں، کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا. اور رب نے جو بات کی وہ بڑی شاندار ہے. رب نے کہا اصل بات یہ ہے وما کانوا مہتدین. باقی سب لوگوں نے یہ ترجمہ کیا، تقریباً سب نے، کہ پھر انہیں ہدایت نہیں ملی، انہیں سیدھی راہ نہیں ملی. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ میرے امام نے کہا وما کانوا مہتدین. انہوں نے کہا اصل بات یہ تھی کہ انہیں سودا کرنا نہیں آتا تھا. انہیں سودا کرنا، وما کانوا مہتدین کا انہیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ سودا کرتے سودا کس سے کرنا ہوتا ہے، سودا کرنا کیسے ہوتا ہے، اور بدلے میں لینا کیا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کے لخت جگر کی، جس کے نور نظر کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں، جناب علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے منسوب ایک قول ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ دیکھو رب نے، پروردگار نے تمہاری میری ہم سب کی جانوں کی قیمت، دیکھو ہر چیز کی ایک ویلیو ہے، ورتھ ہے، اس کی اپنی ایک پرائز ٹیگ ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسوں میں ہو، روپے میں ہو، وہ ویلیویبل ہے، وہ اس کی اپنی ایک ورتھ ہے، اس کی قدر ہے، قیمت ہے. تو ہر چیز کی ایک قدر و قیمت ہے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قیمت متعین نہیں ہوتی، قیمت متعین، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ قیمت طے پا جاتی ہے کہ اس چیز کی یہ قیمت ہے، وہ قیمت لگ گئی، طے ہو گئی. میرے اور آپ کے مولا جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میری آپ کی جان کی قیمت، میری اور آپ کے مال کی قیمت، جو مجھے اللہ نے جان دی اور جو مجھے اللہ نے مال دیا، مولا علی فرماتے ہیں اس کی قیمت رب نے لگا دی ہے. اور وہ مولا نے خود نہیں فرمایا، وہ قرآن نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ رب نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے جی، اور بدلے میں جنت. اب قیمت لگ گئی، قیمت کا تعین ہو گیا. اور مجھے یاد آیا خطیب ذیشان حسین احمد مدنی صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ مائک ہے، اسپیکر ہے، مثال کے طور پر میں خرید لوں، پھر میں مالک ہو گیا، پھر میں مسجد میں چلاؤں میری مرضی، میلے میں چلاؤں میری مرضی، بھائی میں مالک ہو گیا، میں مالک ہو گیا. اب جب رب نے جنت بیچ دی، رب نے جنت بیچ دی، مومن نے جان بیچ دی، مومن نے اب جان، ویسے تو وہ غالب نے کہا تھا نا جان دی ہوئی، حق تو یہ ہے کہ حق، لیکن سودا کرنے والوں کو پتا تھا نا یہ وما کانوا مہتدین والے نہیں ہیں، یہ وما کانوا مہتدین والے نہیں، یہ تو وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کے نجران کے آئے ہوئے عیسائی واپس چلے جاتے ہیں. یہ تو ہدایت والے ہیں، یہ تو رسول اللہ کی چادر والے ہیں، یہ تو گود میں کھیلنے والے ہیں، یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ وما کانوا، یہ تو سودا جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے سودا کیسے کرنا ہے، کس سے کرنا ہے. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. اب کیا ہوا جناب والا، وہ حسین احمد مدنی صاحب کتنی خوبصورت بات فرمایا کرتے، وہ کہتے جب رب نے جان خرید لی، اب جملہ آپ
تک پہنچا رہا ہوں، اور میں نہیں کہتا سبحان اللہ کہیں، اونچا کہیں، آہستہ کہیں، بس آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ کا جو دل آئے وہ کہیں کہ رب نے وہ جان خرید لی، رب نے وہ جان خرید لی، رب نے جان خرید لی۔ اب جب رب نے جان خرید لی تو مینا لے جائے اس کی مرضی، کربلا لے جائے اس کی مرضی۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ اور یہ آل ابراہیم ہے نا، یہ آل ابراہیم ہے، ان کو گھٹی میں دلیری ملی ہے، ان کو گھٹی میں دلیری ملی ہے، ان کو رب کی خاطر بے آب و گیا ریگستانوں اور صحراؤں میں اپنے کنبے خاندان لے جانے کی تربیت ابراہیم علیہ السلام سے ملی ہے، ان کو اپنے بچوں کی گردنوں پر خود اپنے سامنے لٹا کے چھری پھیر دینے کی تربیت ابراہیم علیہ السلام سے ملی ہے۔ یہ آل ابراہیم ہے، نہ یہ بچوں کے گلے پہ چلتی ہوئی چھریوں سے ڈرتے ہیں، نہ یہ بے آب و گیا صحرا سے ڈرتے ہیں، نہ یہ مقابل کی تعداد سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو رب نے بتایا ہوا ہے یا فتقون، ڈرنا ہے تو صرف رب سے ڈرنا۔ انہیں سودا کرنا آتا ہے، انہیں سودا کرنا آتا ہے، انہیں سودا یہ وہ نہیں ہے وما جن کو قرآن کہتا ہے ان کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ سودا کہتے کس کو ہیں، یہ وہ نہیں، یہ تو ان کو پتہ ہے سودا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اکبر کہاں دینا ہے، ان کو پتہ ہے قاسم کہاں دینا ہے، اصغر کہاں دینا ہے، ان کو قیمت لگانی آتی ہے، وصول کرنی بھی آتی ہے۔ یہ نبی کا خاندان ہے، یہ رسول اللہ کا کنبہ ہے، یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے۔ اب بس گفتگو کو ہم ادھر موڑ رہے ہیں تاکہ ہم اختتام کی طرف جا سکیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب مجبوری یہ ہے، اور چونکہ ظاہر ہے میرے سامنے قرآن رکھا ہے، میں اپنے دامن کی صفائی دے سکتا ہوں، آپ کو یقین نہیں دلا سکتا، یقین دلانا میری ذمہ داری بھی نہیں، میں صفائی دے رہا ہوں، یقین کرنا نہ کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ میں اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوں، میں گناہگار ہوں، بدکار ہوں، میرے دامن میں کچھ بھی نہیں، میں اپنی طرف سے صفائی دے جو اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، قطعاً میرا مقصد کوئی اس سے سیاست کرنا نہیں ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کی کوئی مخالفت کرنا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے مجبوری ہے، مجبوراً بات کرنی پڑے گی، تاکہ میں نے اور مثالوں کی طرف میں نے غور کیا، لیکن مجھے بات سمجھ نہیں آئی، مجھے جو مثالیں سمجھ آئیں میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ مجبوری ہے، اپنے دامن کی مجبوری ہے، اگر کوئی اور بات سمجھ آتی تو وہ کرتا، لیکن بات سمجھ یہ آیا۔ اب چونکہ ابھی علامہ یاسر صاحب نے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے، اور ابھی میں نے اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ بھی آپ کو پڑھ کے سنایا، پھر بھی لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے لیکن آپ کیوں گئے، پھر لوگوں کو یہ بھی وہم ہو جاتا ہے کہ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ سلطنت کے لیے گئے، سیاست کے لیے گئے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، دو شہزادے تھے۔ اب وہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں اور مثالیں بھی دے رہا ہوں، نام لے کے مثالیں دے رہا ہوں، بار بار صفائیاں نہیں دوں گا، میں صفائی دے چکا، دیکھیں میں اب نام لے کے مثال دے رہا ہوں۔ ابھی دور حاضر میں ہمارے یعنی چونکہ بات ہو رہی ہے نا کہ یہ سیاست تھی، سلطنت تھی، یہ دنیا داری تھی، تو مثالیں دنیا داروں سے دے رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ کو صدیاں پیچھے بھی نہیں لے جا رہا تاکہ آپ پتہ نہیں اس روایت پہ اعتبار کریں نہ کریں، آپ کو اس کتاب پہ پتہ نہیں اعتبار آئے نہ آئے، آپ کی آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں کہ ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے اس ملک کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو شیدہ ٹلی ہے شیخ رشید کا، میں اسے اپنا چپڑاسی رکھنا بھی پسند نہیں کرتا، میں اسے پھر اسے اپنا مشیر رکھ لیا، توجہ ہے، پھر کیا رکھ لیا؟ مشیر رکھ لیا۔ اب جب پوچھا کہ بھائی صاحب یہ کیا ہوا، یہ کیا معاملہ ہوا، انہوں نے کہا جی سیاست میں تو کچھ حرف آخر نہیں ہوتا، سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں ہوتا۔ اچھا زرداری صاحب نے معاہدہ کیا، وعدے کیے، پھر کہا وعدے پورے کرو، انہوں نے کہا جی وعدے کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہوتے، سیاست میں کچھ حرف آخر مل بیٹھنا پڑتا ہے، مل ٹھیک ہے۔ پھر جناب عمران خان صاحب نے فرمایا کہ یہ جو
जनाब परवेज इलाही साहब हैं, ये सबसे बड़े डाकू हैं सूबे के, सबसे बड़े, फिर उन्हीं को वजीर आला बना दिया। कहा भाई साहब ये क्या हुआ? कहा सियासत में कुछ हरफ आखिर, भाई जमहूरियत के वसी तर मफाद में, जमहूरियत के ये करना पड़ता है, मजबूरी है, दुनियादारी है, हरफ आखिर तो नहीं। फिर ये हमारे जरदारी साहब ने कहा इन दोनों भाइयों को, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को का उल्टा लटकाऊंगा, चौक चौराहों में ले आऊंगा। फिर जब मिल बैठे तो भाई ये क्या हुआ? सियासत है, दुनियादारी है, इसमें कुछ हरफ आखिर करना पड़ता है। फिर अदालतों ने इन्हीं दोनों भाइयों को इश्तिहारी करार दिया, का मुजरिम है, मुल्क के 30,000 अरब खा गए, वारंट जारी हो, ये गद्दार हैं, इनको वापस लाया जाए, इस मुल्क से राब्ता किया जाए, उस मुल्क से राब्ता किया जाए, अदालतों में इश्तिहार चल रहे हैं, पेशियां चल रही हैं, इन्हें हाजिर किया जाए, और ये जनाब मुल्क के गद्दार हैं, लूट के खा गए। अब भाई साहब वजीर आजम हैं, तवज्जो है भाई साहब, अभी वारंट निकले हुए थे, अभी इश्तिहारी थे, अब वजीर आजम हैं। भाई साहब ये क्या हुआ? सियासत है, सियासत है, सियासत में कुछ हरफ आखिर करना पड़ता है। अब अदालतें भी चुप, इदारे भी चुप, लटकाने वाले भी, घसीटने वाले भी। यही दोनों मोहतरम भाईजान ने कहा जरदारी को घसीटूंगा चौक में, लूट के खा गया जी, चोर है, डाकू है, लुटेरा है, इतने परसेंट उतने परसेंट। फिर भाई साहब को सदर बना दिया, फिर मिल बैठे, कहा ये क्या हुआ? बस आखिरी मिसाल, कभी सियासत में कुछ हरफ आखिर, ये बात, ये सारी मिसालें देके मैं आपको जो समझाना चाहता था वो ये था कि सियासत में हक बात यही है कि सियासत में कुछ हरफ आखिर, अगर बात सियासत की हो, अगर बात, बस मैं, अगर ये बात आपको समझ आ गई फिर शायद मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूंगा। अगर बात सियासत की हो, अगर बात हुकूमत की हो, अगर बात सल्तनत की हो, फिर कुछ हरफ आखिर, फिर वाकई कुछ हरफ आखिर, फिर मिल बैठना पड़ता है, फिर मिल के खाना पड़ता है। देखो उंगलियां ऐसी हैं खाने के लिए, ऐसे कर खाना जो है तो मिल बैठ के फिर खाने के लिए तो बैठना पड़ता है। सियासत जो है इसमें कोई हरफ आखिर नहीं होता। अब ये बात आपको समझ आ गई, मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी। अब ये बात समझने के बाद अब आओ करबला चलते हैं, अब आओ करबला चलते हैं। अब मैं आपको उस इल्जाम की तरफ लेके जा रहा हूं। अगर बात सियासत की है, अगर बात सियासत की है, अगर बात हुकूमत की है, अगर बात सल्तनत की है, तो अल्लामा यासिर साहब अभी बता रहे थे कोई इतना भी भोला नहीं होता, कोई इतना भी बेवकूफ नहीं होता। सियासत के लिए, हुकूमत के लिए, सल्तनत के लिए कोई कासिम जैसा सेहरे वाला नहीं देता। सियासत के लिए, हुकूमत के लिए, सल्तनत के लिए कोई अली अकबर कुर्बान नहीं करता। सियासत के लिए, हुकूमत के लिए, सल्तनत के लिए, इन ओहदों के लिए कोई, और मैं कह रहा हूं कोई भी अली असगर नहीं देता, कोई अली अकबर नहीं देता, कोई कासिम नहीं देता, कोई, अभी अल्लामा यासिर साहब बता रहे थे, कोई अपनी खानदान की बापर्दा बीबियों को इस तरह मैदान में सियासत के लिए, हुकूमत के लिए, सल्तनत के लिए नहीं लेकर आता। लेकिन जब बात दीन की हो, जब बात शरीयत की हो, जब बात कुरान की हो, जब बात इस्लाम की हो, जब बात हक्कानियत की हो, जब बात हुसैनियत और यजीदियत की हो, तो फिर हुसैन डट के खड़ा हो जाता है। फिर हुसैन कहता है मुझ जैसा इस जैसे के हाथ में हाथ नहीं दे। फिर हुसैन को इतना भोला समझते हो, इतना भोला समझते हो। देखो कोई किसी आला ओहदे पे फाइज हो, आला ओहदे पे, देखो कारोबार रोजगार ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। अभी साजिद रिजवी साहब की बात हो रही थी, माशाल्लाह अच्छी नौकरी पर हैं। अब इनको कोई उससे कम दर्जे की नौकरी ऑफर कर दे, करेंगे? नहीं करेंगे। कोई वजीर आला लगा हो,
کسی صوبے کا، تو اسے کہیں جناب فلاں محکمے میں کلرک کی سیٹیں آئی ہیں اپلائی کر دیں، وہ کرے گا؟ کوئی بولا بھی ہو جی، کوئی بولو ہو کرے گا؟ نہیں کرے. کیوں نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی میں اعلیٰ ہوتے پہ فائز ہوں. اور دیکھیں نا قرآن کہتا ہے بئس الاسم فسوق بعد الایمان. ایمان قبول کر کے پھر اس طرح کی حرکتیں ایمان والے نہیں کرتے. ایمان جن کے درجے بلند ہو گئے ہوں پھر وہ واپس تنزلی پہ نہیں جاتے. بلندی والے تنزلی کی طرف، اور جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ والے ہیں جی. یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ والے ہیں جی. یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ والے ہیں. یہ وہ ہیں جن سے جو بظاہر عیب ہو بھی سکتا تھا، کجی ہو بھی سکتی تھی، میں آپ نہیں، میرا بھی دل کرتا ہے، ہم سب کا دل کرتا ہے کہ اہل بیت کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو. لیکن دیکھیں میرے آپ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میرا رب کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی آل کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو. اور وہ جب چاہتا ہے فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا يَقُولَ لَهُ كُن. وہ جب چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جاؤ. جب اس نے چاہا کہ ان کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو تو پھر ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے. ان کا دامن اجلا ہے، ان کا دامن ستھرا ہے، ان کا دامن پاکیزہ ہے. کوئی دنیا میں کسی سیٹ پہ بیٹھا ہو، کام والے عہدے پہ نہیں آتا، حسین کو اتنا بھولا سمجھ رکھا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، حسین کو اتنا نادان سمجھ رکھا ہے کہ جنت کے جوانوں کی سرداری چھوڑ کر جی وہ سلطنت لینے جائے گا. کوثر کا مالک جی، کوثر و سلسبیل کا مالک عہدے لینے جائے گا، مسند لینے جائے گا، اقتدار لینے جائے گا. یہ تو مولا حسین ہیں. ان کے منگتے پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں. حسین کا تو کوئی غلام نہ پسند کرے. حسین کو ایسا سمجھ رکھا ہے کہ سیاست کے لیے جائے گا، سلطنت کے لیے حسین جائے گا. پھر میں نے بات کی تھی جتنی دیر کی ٹوٹل حکومت ہے یزید کی 3 سال، اور اس حکومت میں دیکھو حکومت وہ ہوتی ہے جب حکم چلتا ہو جی. یہ ہوتی ہے نا حکومت کے حکم جب چلتا ہی کچھ نہ ہو تو پھر کیا حکومت تو یہ ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اے محبوب قیامت تک آنے والا بندہ جب تک آپ کا حکم مان نہ لے ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا. یہ حکم ہے، یہ حکمرانی ہے، یہ سلطنت ہے. اور دیکھو میرے آپ کے لیے قانون یہ ہے کہ پہلے جان دیں گے، پہلے مال دیں گے، پھر جنت ملے گی. اور میرے حسین کو جنت کی سرداری کب ملی؟ توجہ ہے؟ کب ملی؟ بچپن سے. اچھا بچپن سے تو سرداری ملی. اور پتہ حسین کا نام حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جناب حسن حسین پیدا ہوئے جناب علی نے نام اور رکھے. پھر آقا و مولا محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن ہے، یہ بیٹا. یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان سے پہلے عرب میں کسی کا نام حسن اور حسین نہیں تھا. یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ رب نے کسی کو حسن اور حسین نام رکھنے بھی نہیں دیا. یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ یہ نام اللہ نے اپنے نور کے پردوں میں چھپا کے رکھے ہوئے تھے. جن کے ناموں جیسا نام آدم سے لے کے حسین تک رب نہیں رکھنے دیتا.
کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے. جی کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے. مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا. رب جن کے ناموں جیسا نام نہ رکھا اب رکھو نام. اب نام رکھا گیا حسن بھی حسین بھی. اب جس نے رکھنا ہے مولا حسین کو دیکھ کے رکھے. اب جس نے نام حسن رکھنا ہے مولا حسن کو. تو انہوں نے تو ابھی نماز بھی کوئی نہیں پڑھی. جنت کی کنجی کیا ہے؟ توجہ ہے. جنت کی کنجی کیا ہے؟ انسان کا دامن اجلا کرنے کے لیے حج کرنی پڑتی ہے, روزے رکھنے پڑتے ہیں. سابقہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان سے حالت احتساب سے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے. یہ تو ابھی گود میں ہیں. ابھی نماز فرض بھی کوئی نہیں ہوئی, ابھی روزہ فرض بھی کوئی نہیں ہوا, ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی, ابھی حج ابھی کچھ فرائض لازمی کوئی نہیں ہوئے. صرف جنت نہیں مل گئی, جنت کی سرداری بھی مل گئی. اب کوئی جنت کی سرداری بیچ کر جی کوئی دیکھیں نا, کوئی بے جا بھی شکوہ کرے تو شعور تو ہونا چاہیے, تمیز. اتنی بات تو ہو, پتہ تو لگے انسان کیا کہہ رہا ہے. یعنی اس کو بات کرتے ہوئے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو جس کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہو وہ دنیا لینے جائے گا, وہ اقتدار لینے نہیں جائے گا. تو پھر وہ کیا لینے گئے تھے؟ وہ علامہ یاسر صاحب نے بتایا. وہ علامہ یاسر صاحب نے بتایا. دیکھیں حسین, اب بالکل یہ آخری جملے ہیں, میں آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیں میرے اور آپ کے سب کے مولا حسین وہاں پر. اب پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ کربلا کا شاہ حسین یا حسین. پھر نعرہ لگائیں نا باواز بلند, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, یا حسین و حسین, یا حسین, یا حسین. حسین ڈٹ کے کھڑا ہو گیا, حسین ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. اب دیکھیں بالکل آخری جملہ گفتگو کا اختتام. دیکھیں ابھی میں نے بات شروع یہاں سے کی تھی, شمار اور کردار میں ربط ہوتا ہے. شمار اور کردار میں, اگر آپ کہیں شمار ہونا چاہتے ہیں تو جہاں آپ شمار ہونا چاہتے ہیں وہاں والا کردار اپنانا پڑے گا. ارادوں سے خواہشوں سے کام نہیں چلتے. ابھی علامہ یاسر صاحب بتا رہے تھے کہ جو آپ میں مل بیٹھ کے کٹھے بیٹھے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے, زیادہ سے زیادہ ثواب ہے. دیکھو حسین کا ذکر کرنا, ذرا آپ کہیں تو پھر مزہ آئے گا. حسین کا ذکر کرنا, حسین کی فکر کرنا, حسین کے نام پہ محفل کرنا, حسین کو یاد کرنا, حسین کے ساتھ کھڑے ہونا. اب آپ بولے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بس پیغام اور پھر اختتام. جب حر کی مثال دے رہا ہوں شمار اور کردار میں, بالکل کامل پرفیکٹ ایگزامپل دے رہا ہوں حر کی. نماز حر نے ابھی جب قافلہ حسین اختیار نہیں کیا تھا تب بھی حر نے نماز حسین کے پیچھے پڑھی, پیچھے نماز پڑھی. نماز میں کہا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. سلام پھیر کے کہا آگے نہیں جانے دوں گا. توجہ ہے؟ کیوں؟ نوکری ہے, نوکری ہے, مجبوری ہوتی ہے, کرنا پڑتا ہے, دنیا داری ہے, آگے نہیں جانے دوں گا, حکم ہے. اب وہ بابا رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے, اللہ اکبر, وہ کہتے ہیں یہ نوکریاں بڑی ظالم ہوتی ہیں, بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں. آپ سوچیں تو صحیح, آپ سوچیں تو صحیح کہ کوئی ہم شکل رسول علی اکبر کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. دیکھو نجران کے عیسائیوں کو حیا آ گئی, نجران سے آئے ہوئے عیسائیوں کو حیا آ گئی. وہ 70 اپنے بڑے لائے تھے, ان 70 میں پھر 3 بڑے تھے,
وہ رات مناظرہ کرتے رہے، صبح مباہلہ کرنے آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، ایک طرف جناب حسن ہیں، ایک طرف جناب حسین ہیں، پیچھے سیدہ زہرا ہیں، پیچھے علی المرتضیٰ ہیں، انہیں سامنے یہ تین چہرے نظر آئے تو جو ان کے بڑے تھے انہوں نے کہا یہ جو چہرے تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ جو چہرے تمہیں نظر آ رہے ہیں، انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھا دیے نا، ان کے ساتھ پہاڑ بھی چل پڑیں گے۔ کہیں ان سے مباہلہ نہ کرنا، لوٹ جاؤ، یہ مقابلہ کرنے والے لوگ۔ اتنی بات تو نجران کے آئے ہوئے عیسائی شکلیں دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ مقابلہ کرنے والے لوگ، تو جن کو علی اکبر دیکھ کے بات سمجھ نہیں آئی، جن کو قاسم دیکھ کے بات سمجھ نہیں آئی، جن کو حسین کے خطبے سن کے بات سمجھ نہیں آئی، جن کو حسین کے پیچھے نمازیں پڑھ کے بات سمجھ نہیں آئی۔ دیکھو حسین کے قافلے میں شریک ہونے کے لیے یزید کا لشکر چھوڑنا پڑتا ہے، حسین کے پیچھے نمازیں پڑھنے سے ہور حسین کے قافلے میں شمار نہیں ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کے ہور حسین کے قافلے میں شمار نہیں ہوا۔ وہ اتنے لجپال ہیں، وہ اتنے لجپال ہیں، وہ اتنے لجپال ہیں۔ دیکھو جن کے در کی میں بات کر رہا ہوں وہ اتنے لجپال ہیں کہ جس نے راستہ روکا، جس نے پانی روکا، جس نے نوبت یہاں تک دیکھیں نا یہاں تک پہنچائی، وہ آخری دن، آخری لمحے، آخری مرحلے آ کے توبہ کر لے۔ یہ اتنے لجپال ہیں، یہ تو آخری لمحے بھی توبہ قبول کر لے۔ کوئی آئے تو صحیح، لیکن دیکھو آنا پڑتا ہے، آنا پڑتا، ایسے باتیں نہیں بنتی، ایسے باتیں نہیں بنتی، ایسے نہیں بنتی۔ اب دیکھو پھر مقصد سیاست کرنا نہیں ہے، مقصد حسین کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اقبال نے کہا تھا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی جی گیسوئے دجلہ و فرات۔ کا ماحول ویسا ہی ہے، یزید اب بھی برسرے اقتدار ہے، تو یزید تو برسرے اقتدار ہے، حسین کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا، نعرے لگانا ثواب ہے، میں نے کہا مستحب ہے، میں انکار نہیں کر رہا، محفلیں کرنا ثواب ہے، لنگر کھانا پکانا ثواب ہے، یہاں مل بیٹھنا ثواب ہے، لیکن کام نہیں چلے گا، کام نہیں چلے گا۔ کام چلانے کے لیے حسین کے قافلے میں آ کے کھڑا ہونا، اور حسین کا امتحان تگڑا ہوتا ہے، حسین تو چراغ بجھا کے امتحان لے لیتا ہے، توجہ ہے، حسین کا امتحان تگڑا ہے۔ دیکھو حسین کے قافلے میں آنے کے لیے یزید کا لشکر چھوڑنا پڑے گا، نوکریوں کی، تنخواہوں کی، دنیا داری کی فکر، حسین کا نام لینا آسان نہیں ہے، ڈرنا نوکری سے، نام حسین کا لینا یہ وارق سودا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈرنا رزق روزی سے، ڈرنا دنیا داری سے، نام حسین کا لینا یہ بات بنتی نہیں ہے۔ حسین کا نام لینا ہے تو پھر وقت کے یزید کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے، پھر ہم حسینی ہیں، پھر ہمارا شمار حسینیوں میں ہوگا، اور اللہ سے ڈر ہے، وہ کریم ہے، وہ لجپال ہے۔ دعا تو یہی ہے، دعا یہی ہے کہ وہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی حاضری قبول کر لے، دعا یہی ہے، التجا بھی یہی ہے، درخواست بھی یہی ہے، مولا ہم اس قابل نہیں، ہم جو ہیں تو قبول کر لے، دعا یہی ہے، التجا یہی ہے، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ لیکن میں نے آپ کو قرآن پڑھ کے سنا دیا، ایسے ہوتا نہیں، ایسے ہوتا جہاں شمار کروانا ہو اپنے آپ کو ویسا کردار ضروری ہے۔ اس لیے اگر حسینی شمار ہونا چاہتے ہو تو پھر حسینی کردار اپناؤ۔ حسین کو یزید سے کیا مسئلہ تھا؟ یہی کہ دین پہ عمل نہیں کرتا۔ دیکھو فتوحات تو یزید کے دور میں بھی ہوئیں، یزید نے نہریں بھی کھدوائیں،
اس نہر کا نام کئی عرصہ نہر یزید کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، آیا رہا، اس نے نہروں کا تو خدائی کا کام کیا، فتوحات بھی ہوئیں، ترقیاتی کام بھی ہوئے۔ توجہ ہے، ہمیں میں نہیں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ٹھیکے تو آتے ہیں، سڑکیں تو بنتی ہیں، پل تو بنتے ہیں، نوکریاں بھی لگتی ہیں، ترقی بھی ہوتی ہے، لیکن ووٹ ترقی کو نہیں پڑتا، ووٹ جناب والا وہ فتوحات کو نہیں پڑتا، ووٹ تو کردار کو پڑتا ہے۔ تو حسین نے کیا کہا تھا آج کی زبان میں؟ یزید کو ووٹ نہیں، بھائی یزید کو ووٹ نہیں دوں گا، بات ختم ہو گئی، یزید کو ووٹ۔ اور یہ جس گھرانے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ 40,000 کا لشکر ہو، 40,000 کا لشکر ہو، اور انہیں سمجھ آ جائے کہ سامنے والا باطل نہیں ہے، حق پر ہے، صلح کر لیتے۔ 40,000 کا لشکر ہو، مرکز میں بیٹھے ہوں۔ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہاں کی وہ امارت تھی؟ ملک شام کی۔ زیادہ سے زیادہ آپ عراق بھی ساتھ شامل کر لیں یا کوئی اطراف و اکناف، تو لاکھوں مربع میل پر حکمرانی کس کی تھی؟ حسن کی۔ ان کی فوج کس کے ساتھ تھی؟ جناب حسن کے پاس۔ مرکز کس کے پاس تھا؟ ساری سپاہ کا سالار کون تھا؟ صلح کر لی، اور ادھر 72 ہیں، مقابلے میں 22,000 ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ 40,000 ہوں تو صلح کر لیتے ہیں، 72 ہوں ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ تعداد نہیں دیکھتے، یہ کردار دیکھتے ہیں، کردار دیکھتے ہیں۔ بس بات اختتام تک پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ میں اور آپ روز رات کو عشاء میں نماز پڑھ کے جو پڑھ کے سوتے ہیں، وہ یہ وعدہ کر کے سوتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ۔ جن میرے دوست بھائیوں کو، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم روز رات کو عشاء میں کیا کہتے ہیں، وہ تو سبحان اللہ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ جن کو پتہ ہے، جو کہتے ہی نہیں وہ بھی سبحان اللہ۔ لیکن چلیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، کیا کہا؟ یا اللہ جو تیرے نافرمان ہیں ان سے ہمارا کوئی واسطہ کوئی نہیں، ان سے کوئی لینا دینا کوئی نہیں۔ روز ہاتھ باندھ کے باوضو ہو کے نماز میں رب سے وعدہ کر کے پھر کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ میں اور آپ دنیا دار کے ساتھ، اسی ظالم کے ساتھ، اسی فاسق کے ساتھ۔ کیوں؟ اس نے میرے بچے کی نوکری لگوانی ہے، اس نے ٹھیکہ منظور کروانا ہے، مجھے اس سے لالچ ہے، غرض ہے، میری برادری ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے، کرنا پڑتا ہے والے کام حسینی نہیں کرتے۔ حسینی بننے کے لیے قافلہ یزید کا چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسین کے قافلے والا کردار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باطل کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عزیمت دے، اعلیٰ کردار دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔